اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھی ماشاءاللہ دوسری نشست کا آغاز کر رہے ہیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آج سورہ المطففین جو ہے یہ شروع کرنی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم سے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مہلت بھی دے رہا ہے اور ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ آمین۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری سورت پڑھنے سے پہلے اس کا تعارف تھوڑا سا کر لیتے ہیں، بڑا چھوٹا سا تعارف ہوگا۔ یہ سورہ جو ہے اس کی آیات ہیں 36 اور ایک ہی رکوع بنتا ہے۔ جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ مدینہ کے اندر، ریاست مدینہ کے اندر قانون چلنا تھا اور وہاں سارے کیا کہیں گے رہنے کا طریقہ وہ سارے کا سارا ہونا تھا۔ تو اس کے اندر حقوق العباد، اس میں سے جو اہم ترین چیز مدینہ کے اندر پائی جاتی تھی اس وقت، وہ یہ تھا کہ مشہور کیا ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے اور حدیث کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ مدینہ کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے، کیونکہ وہاں زراعت ہوتی تھی، کھجوریں وغیرہ، تاجر بھی تھے، تو لہٰذا وہ جو لین دین کے لیے پیمانے ہوتے تھے اس کے اندر لفظ بڑا سخت قسم کا آیا ہے حدیث کے اندر، جو ان کے لیے، پر اس کے اندر کمی کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صورت اتاری، اس وجہ سے لوگ اس کو مدنی کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی مکہ کے اندر بھی تجارت ہوتی تھی، مکہ کے اندر بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ جب ہجرت ہو رہی تھی مکہ اور مدینہ کے درمیان تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اب اس میں سے جو بھی چیز ہے ہمارے لیے کیا ہے اس کے اندر سبق، وہ ہم نے لینا ہے۔ ٹھیک ہوگی جی بات؟ جی سر۔ وہ جو ابن ماجہ کے اندر لفظ آتا ہے، میں ویسے وہ بتا بھی دیتا ہوں کہ اس کا ترجمہ ہے کہ وہ ماپ تول کے اندر خبیث ترین لوگ تھے، یہ الفاظ آتے ہیں وہاں جی، جی اسلام لانے سے پہلے۔ تو یہ صورت وبا نازل ہوئی۔ اب اس کی 36 آیات ہیں، تو اس میں سے پہلی جو ایک آیت سے لے کر 8 تک، یہ بہت بڑا جرم جس کو ہم جرم نہیں سمجھتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کے اندر بہت بڑا جرم ہے کہ اس پر ماپ اور تول کے اندر کمی کرنا، یہ جرم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 8 آیات اس کے لیے مختص کی ہیں کہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جرم ہے، اور اسی کے ساتھ ہی منسلک کر کے 2 گروہوں کی بات کرے گا جو پہلے بھی آ چکی ہے، کہ آیت نمبر 9 سے لے کر 17 تک جو فجار ہیں۔ اب اس تناظر کے اندر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ماپ تول کے اندر کمی کرنے والوں کو ہی فجار کہہ رہا ہے۔ جی اگر اس کو وسیع معنی میں لے لیں تو پھر یہ ہے کہ جو کوئی بھی کھل کے کسی برائی کو کرتا ہے، جس کے لیے ہم نے نافرمان یا بدکار یا اچھے اعمال کرنے والا جو شخص نہیں ہے اس کو فاجر کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے فجار۔ یہ بتایا کہ وہ فجار ان کی
کون کون سی بری چیزیں ہیں جو ان کو فجار کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ماپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، اور پھر بتایا کہ ان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، لیکن جہنم کی جو تصویر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھائی وہ بھی دیکھنا ہے، اور ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ یا اللہ لا تجعلنا منہم، ان میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بنانا۔ جی تو ہم 17 نمبر آیت تک پہنچے، پھر 18 نمبر آیت سے لے کر 28 نمبر آیت تک ابرار کا بتایا، جو نیک لوگ ہیں وہ کمی نہ کرنے والے ہیں اس تناظر کے اندر، اور وسیع تناظر کے اندر یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے احکامات ان پر چلتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا کیا انعامات رکھے ہوئے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے گا، اور آخر میں مقرب کا لفظ بھی ان کے لیے استعمال کرے گا۔ اور پھر 29 سے لے کر 36 تک اختصار کے ساتھ بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کفار و فجار کا جو ایمان والوں کے ساتھ رویہ دنیا میں تھا وہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، کہتے تھے کہ بھئی جنت دوزخ یا اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہونا، اس کو مذاق وہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس وقت تو مذاق سمجھتے تھے، لیکن ایمان والے جب خوشی کے مناظر دیکھ رہے ہوں گے اپنا قیامت کے بعد آخرت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انتہائی فضل کرم اور رحمت سے، تو وہی تنزیہ انداز میں جہنم والوں سے وہی باتیں کریں گے جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ تو یہ خلاصہ ہے جناب، ٹھیک ہو گیا؟ جی یہاں شروع میں ہی یہ بات بتانی ہے کہ آپ اس سے پہلے ماپ تول اس کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکے ہیں، جیسے ہم جی کہتے ہیں آیات آئی ہیں کافی ساری کے اوف الکیل والمیزان، پڑھا تھا نا؟ جی کیا مطلب ہے اوف الکیل والمیزان؟ برابر کو وزن کو اور جی، ناپ۔ کیل کہتے ہیں ناپ یا ماپ، دونوں جی اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ کیل جو پیمانہ ہے اس کا، اور میزان وزن سے نکلا ہے، تو جو وزن دینا ہے وہ یا جو چیز ماپنی ہے اس کو پورا رکھو۔ بہت ساری آیات ہیں اس سلسلے میں، تو وہ چیزیں ساری دہرائیں گے تو وہ الگ چیز ہے، اس لیے کہ میں نے آپ کو کچھ حدیثیں بھی اس کے بارے میں سنانی ہیں۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کہ متففین لفظ کیسے بنا ہے۔ ایک ہوتا ہے طافہ یطیف اور طواف، اور ایک ہوتا ہے طفہ، طا اور فے کے اوپر شد، طفہ۔ اب اس کے معنی ذرا بڑے غور سے سننا ہے۔ جی طفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بہت بڑی چیز میں سے بہت تھوڑا سا کم کر دینا، بہت تھوڑا سا۔ مثلا اگر ڈھیر لگا ہوا ہے تو اس میں سے کچھ دانے کم کر دینا۔ اگر کوئی مطلب ہے پانی کا سمندر ہے تو اس میں سے تھوڑا کم کر دینا۔ وہ جو تھوڑا ہے نا، مثلا یہ کہ کوئی چیز کلو کے اندر ہے تو اس میں سے 1 گرام بھی کم کر دینا، اس کو تفہ کہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی یہ تفہ کے معنی ہیں، اور دیکھیں اس کے اوپر پوری صورت نازل ہو رہی ہے۔ یا تف مضارع بنا، اور متفف، متفف ایک بنا کہ جو تھوڑا سا کم دیتا ہے کسی کو، تھوڑا سا کم، جو جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے تھوڑا سا کم دیتا ہے، تو اس کے لیے اس میں فاعل ہے متفف۔ کیا ہے جی؟ متفف۔ متفف۔ اور اسی سے
یہ نون لگا دیں گے تو متففین بن جائے گا. سمجھا پایا ہوں؟ جی جی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ماپ تول یہ تو دو الفاظ ہمارے پاس ہیں اپنا ذہن میں، کہ ہم کہتے ہیں کہ بھی ہر ایک چیز شاید یا تو ماپ کے لینی ہے. کپڑا جو ہے وہ گزوں کے اندر آئے گا، میٹروں کے اندر آئے گا. اگر اس کے اندر کوئی 1 سینٹی میٹر بھی کم کر دیا تو وہ جو کم کرنے والا ہے وہ متفف ہوگا. اور وزن ہے تو اس کے اندر 1 گرام بھی اگر کم کر دیا تو وہ بندہ متفف ہوگا. اگر لیٹر کے اندر ہوتا ہے تو وہ کچھ منی بھی کر دیا تو وہ متفف ہوگا. یہ تو ہو گیا ماپ. اور اس کے اندر جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ حقوق العباد سے متعلق ہے یہ چیز، تو لہذا حقوق العباد میں سے کوئی بھی چیز اگر ہم کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ بنیاد بنتی ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق میں سے بھی کچھ کم کر دیتے ہیں ہم، جتنا ملنا چاہیے اتنا نہیں دیتے، یا جتنا کرنا چاہیے وہ نہیں دیتے، تو مفسرین نے ان کو بھی ان کے اندر لا کھڑا کیا ہے. مثال اس کی نماز حقوق اللہ ہے، روزہ حقوق اللہ ہے، ایسے ہی ہے نا. زکوٰۃ حقوق اللہ ہے. تھوڑی سی بھی کم دیں گے نا زکوٰۃ تو متفف کے اندر آ جائیں گے. نماز پڑھی ہے تو نماز جس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی، تم نماز کو پڑھو جیسا کہ تم مجھے دیکھتے ہو. تو اگر آپ حدیث کا ترجمہ کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے آرام سے اس صحابی کو نماز پڑھائی تھی نا، ایک صحابی کے بارے میں واقعہ پتہ ہے نا آپ کو، جی کہ وہ آیا جلدی جلدی پڑھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا دوبارہ پڑھو، اس نے کہا پھر پڑھی، پھر کہا دوبارہ پڑھو، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ایسے ہی پڑھنی آتی ہے، آپ مجھے سکھائیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ پوری حدیث آتی ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ جوڑ کے ساتھ جب حرکت سے دوسری حرکت شروع ہو، مثلا قیام ہے تو قیام سے رکوع کے اندر جائیں گے، تو رکوع کے اندر جب جانا ہے تو باقاعدہ جوڑ سے جوڑ الگ ہو. پھر کھڑے ہونا ہے تو جوڑ کے اوپر جوڑ آئے. اگر اس کے اندر ہم کمی کر دیتے ہیں تو یہ کس کے اندر تفا ہوا؟ حقوق اللہ کے اندر. حقوق اللہ عبادت. ٹھیک ہے جی. اور جی حقوق العباد کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں. سبق اس سے کیا ملے گا؟ سبق اس سے ملے گا کہ جب بھی کسی کو دیں تو بجائے اس کے کہ اس کو کم دیں، تھوڑا سا کم. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب بھیجا تھا اس وجہ سے. جی کیوں جی؟ پتہ ہے نا، جی صاحب پڑھا ہوا ہے ساتھ ساتھ. جی عذاب بھیجا تھا. ایک سبب ہے، مطلب بہت سارے اسباب ہوں گے لیکن ان میں سے جو بڑا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ یہی کہتا کہ بھئی وہ قوم ایسی تھی کہ جو ماپ اور تول کے اندر کمی کرتی تھی. ہم نے تو کمی نے کہا نا، تفا کے اندر ہوتا ہے معمولی سی کمی کرنا، قلیل نہیں آیا ہے یہاں. تفا کے اندر ہی ہے کہ معمولی سی کمی کرنا. جی یہ ہو گیا جی سمجھ. جی اب پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. اب ترجمہ میرا خیال ہے آپ کو آ گیا ہوگا کہ ماپ اور تول میں کہوں گا کہ لفظ معمولی لگائیں، لیکن آپ کو لفظ معمولی ملے گا نہیں ترجمے میں جی. جی لیکن تفا کے اندر معمولی لفظ ہے عربی زبان کا جی. تو ناپ اور ماپ کہیں گے یا ناپ کہیں گے؟ مجھے پہلے بتا دیں میں وہ لفظ استعمال کروں. ناپ ناپ تول سا. ناپ جی ٹھیک ہے. تو ناپ اور تول میں معمولی سی کمی کرنے والوں کے لیے ویلن ہلاکت ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی سر. کیا کریں گے پھر؟ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ سا
آپ نے پڑھا ہوا ہے جی سورہ یوسف کے اندر، مکیال پڑھا ہوا ہے، وہ ٹوپے اور پڑوپڑیاں تو اپنا ہمیں یاد ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت پیسے نہیں ہوتے تھے، اس وقت ٹوپے سے ہی دانے لے کے جاتے تھے، بارٹر سسٹم تھا اور وہاں سے چیزیں لے آتے تھے. کیوں جی جی ساتھیوں نے دیکھا ہوگا، جی ورنہ ہاں سر عبدالرؤف بالکل بھائی نے ٹوپا تو ضرور دیکھا ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹوپا تو وہ جو اس وقت کا پیمانہ وہ تھا، آج کا پیمانہ جو بھی ہے اس کے اندر کمی کرنا پوری ہلاکت. اللہ تعالیٰ پہلے لفظ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. وہ اپنی صفت بتا کے کہہ رہا ہے کہ ویل للمطففین، بالکل الٹ. کیوں جی کچھ اثر ہوا؟ جی چیزیں جو ہے نا وہ ضد سے ماپی جاتی ہیں. ضد کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا الٹ، کہ رات اگر دن نہ ہو تو ہمیں رات کا پتہ ہی نہ چلے، اور رات نہ ہو تو ہمیں دن کی اہمیت کا پتہ ہی نہ چلے. تو یہاں اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے فوراً اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ویل للمطففین، ناپ اور تول میں معمولی سی کمی کرنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے. بڑی کس کا میں نے بتا رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں بڑی؟ متفقین. نہیں نہیں، لل ہلاکت. دو پیش کی وجہ سے. ویری گڈ جی ڈاکٹر صاحب جناب، جیت گئے جی. اچھا جی، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوں، مجھے بھی پتہ نہیں تھا، لیکن آپ نے الحمدللہ بتایا تو میں اس کو کہوں گا ویل ڈن. اور میرا ہاتھ جو ہے انگوٹھا اوپر ہے. تو جو دو شکریہ سر. دو اپنا پیش اور دو زیر اور دو زبر، یہ نکرہ کے لیے بڑی چیز. آگے پڑھتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. اب یہاں میں نے ایک اور چیز آپ کو یاد کرانی ہے، اور اس کے بعد کیا؟ آپ نے ناصرہ اور ان تاثرہ پڑھا ہوا ہے بھئی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ساتھیوں نے ایسے ہی لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کرنی ہے. ناصرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا، ایسے ہی ہے نا، اس نے مدد کی، جی مدد اچھی چیز ہے. لیکن ان تاثرات جب آ جاتی ہے تو اس کے معنی بتائیں. انتقام بدلہ لینا. لینا، مدد لی. انتقام لینا. ویری گڈ. یہ کس نے کہا تھا انتقام؟ جی وسیم جی قریشی. وسیم وسیم قریشی قریشی. صاحب، ماشاء اللہ. جی وہ تو ہمارے استاد ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جی جی. تو یہ درمیان میں آ جائے وہ بدل دیتی ہے معنی. تو ہم اس کو دیکھیں کہ بھی ان تصارہ، بدلہ لینا، انتقام لینا. اسی طریقے سے یہاں لفظ آئے گا قالو اور اقتالو. پہلے آ رہا ہے اقتالو علی الناس، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ اقتالو کا مطلب ہے جب لوگوں سے ناپ کر یا تول کر. یہاں اقتالو ہے تو ناپ ہی آئے گا، وزن ناپ. نہیں ہے. جی اقتا نہیں، قات کیف اور لام، اور آگے جو لفظ آ رہا ہے کاف الف اور لام، یہ قاف دوسرا نہیں ہے اس کا. تو یہاں ہے درمیان میں آ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے الذین، وہ لوگ اذا اقتالوا علی الناس، عربی میں آئے گا. اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ علی کا مطلب ہوتا ہے پر، لیکن جب اقتالو کے ساتھ علی آ جائے تو عربی کے اندر اس کا ترجمہ ہوگا لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں. وہ اپنے ٹوپے کے اندر دانے ناپ کے لیتے ہیں کہ اس کے بدلے میں انہوں نے کوئی گڑ دینا ہے یا چینی دینی ہے. کیوں جی؟ جی تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ یستوفون، وفا سے نکلا ہے جی، یستوفون.
وفا یوفی پورا کرنا جی، تو یستوفون تو وہ پورا پورا لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. جی بالکل ٹھیک. اور آگے کیا ہے دوسرا؟ وَإِذَا قَالُوهُمْ ہے، اب تے نہیں ہے. وَإِذَا قَالُوهُمْ، اور جب وہ انہیں ناپ کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تے جی جی نہیں جی ہے یہاں. جب وہ انہیں ناپ کر دیتے ہیں، او یا وزنوہم، یا انہیں وزن کر کے دیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ پیچھے کریں جی ایرو. یخسرون، تو وہ یخ کم خسارہ کر کے دیتے ہیں، کم دیتے ہیں. یہ ہے جناب وہ یکسرون کا مطلب خسارہ. خسارے کو کیا کہیں گے اپنا اس کے اندر؟ یخسرون ہے سر. کم. اس کے ساتھ ہے سوری پروفیسر. یخسرون. اللہ جزائے خیر دے جی، وہ میری نظر کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. جی جی یخسرون، جی بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کم دیتے ہیں. اچھا یہاں اس کا کروں گا. میں نے آپ کو ایک حدیث سنانی ہے، بڑی محنت سے میں نے تیار کیا آپ کے لیے، سنیں گے؟ جی سر. جی سر. جی سر. بڑی لمبی حدیث ہے، کچھ میں ویسے بتاؤں گا اور یہ اس سے جو ہے اس کا میں عربی اپنا متن پڑھوں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں، خمسن اذب تلیتم بہن، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم اے مسلمانوں، اے یا معاشر المہاجرین لفظ ہے وہاں، ابن ماجہ کے اندر 4019 نمبر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجرین مکہ سے آئے تھے انہیں وہ اپنا کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ یا معاشر المہاجرین خمسن اذب تلیتم بہن، 5 چیزیں ایسی ہیں جب ان کے اندر تم مبتلا ہو جاؤ تو اعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان سے بچو، کہ تم ان سے بچو. ان سے بچو. ان سے بچو. اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز تو بہرحال یہ ہے کہ وہ بدکاری اعلانیہ، کہا کہ جو بھی بدکاری کرے گا، بے حیائی کرے گا، اس پہ طاعون یا اس جیسی بیماریاں وہ پھیلنے لگتی ہیں. اور وہ چیزیں ایسی تھیں کہ جو ان کے بزرگوں کے اندر موجود نہیں تھیں. آج دیکھیں بدکاری کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو چھوڑنا ہے. اب میں دوسری چیز بتا رہا ہوں جو ہم سے متعلق ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب، یہاں لم جب بھی ہوتا ہے، لم کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے. وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب وہ ماپ اور تول کو، ینقصو کا مطلب کیا ہوا؟ کمی کرتے. جی کمی کرتے ہیں. جی بے شک وہ 1 انچ ہے، آدھا انچ ہے، 1 گرام ہے یا آدھا گرام ہے. تو وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، کہ جب وہ کم کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کیا کرتا ہے؟ کات سالی میں مبتلا کر دیتا ہے. پہلی چیز. وَشِدَّةِ الْمَوْعُونَةِ، یہ موعونہ لفظ آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ ماشاءاللہ کف سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ لفظ یاد کرنے ہیں. وشدت المعونہ کا مطلب ہوتا ہے کہ روزگار کے اندر شدت کی کمی، روزگار ہی نہیں ملے گا. کس چیز سے؟ وہ میزان اور مکیال اس کے اندر کمی سے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ایک دکات سالی، دوسرا یہ ہے کہ روزگار میں کمی، اور تیسرا بتایا وَجَوْرِ سُلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور ان کے بادشاہ کا ظلم، اس کے ذریعے انہیں سزا دی جاتی ہے. یہ 3 چیزیں بتائی ہیں جناب. اب ہم اپنا لیں، وہ ٹاؤن شپ کے اندر یا دنیا کے اندر کہیں بھی جو آدمی ماپ اور تول کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، یا دقات سالی آنی ہے، یا روزگار کے اندر کمی ہونی ہے،
یا پھر بادشاہ جو ہے وہ بڑا ظلم کرے گا ان کے اوپر. یہ 3 سزائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. بہرحال تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں اس کو ویسے کر رہا ہوں، تو اللہ کہتا ہے کہ میں آسمان سے بارش کو روک لیتا ہوں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے ساتھ جو عہد کیا ہوا ہے شہادت کا، جب وہ توڑ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری قوم جو دشمن ہوتی ہے اس کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. جہاں تک ہو گیا جی. جی جی اور وہ ان سے سب کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. اگر یہاں صورت حال ہے ایسی تو انڈیا نے آ جانا ہے، دشمن جو بھی ہے، امریکہ ہوگا وہ بھی آ جائے گا. اور تیسری 5ویں چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدل، کہ جب قاضی امام کا لفظ ہے حدیث کے اندر، لیڈر کو کہتے ہیں، قاضی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور جو کچھ اللہ نے اتارا ہے قرآن مجید اس کے درمیان ان کے فیصلے نہیں کرتے تو اللہ ان کے درمیان لڑائی ڈال دیتا ہے. تو ہمارے متعلقہ وہ ہے اپنا ماپ اور تول کے اندر کمی. آپ جناب آگے چلیں. جی جی اب میرے ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں جی. جی اللہ کے نام کے ساتھ اللہ بہت کے زیادہ نام کے رحم ساتھ کرنے والا اور انتہائی بہت زیادہ رحم مہربان کرنے ہے. والا اور انتہائی مہربان ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. ویل للمطففین. آپ تول میں کمی ناپ آپ تول اور میں تول میں معمولی سی معمولی کمی سی کرنے کمی والوں کرنے کے والوں لیے کے لیے بڑی بڑی ہلاکت ہے. جی، ناپ اور تول میں معمولی سی کمی کرنے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے. بہرحال ویل وادی بھی ہے جہنم کے اندر. جی ویسے جی وہ حدیث میں نے پڑھا، انہوں نے کہا جی وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ ہو تو جہنم کے اندر تو جی آگے جو باہر ہے فاجر وہ بنے گا. تو یہاں ویل وہ بھی ہے. الذین وہ لوگ وہ لوگ میں نے کہا تھا الذین سے جب شروع ہو تو ماپ تول کے اندر معمولی کمی کرنے والے وہ لوگ ہیں. چلو، جی اور وہ لوگ اذا اکتالوا علی الناس کا ترجمہ کریں. جب وہ جب لوگ لوگوں سے وہ ناپ کر لوگوں سے لیتے ناپ کر لیتے کر ہیں. لیتے ہیں. جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں یستوفون تو وہ تو وہ پورا پورا لیتے ہیں. وہ پورا لیتے ہیں. پورا لیتے ہیں. ہاں وہ پورا پورا لیتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے جی کہ بھئی ہم نے تو میرا حق نہ مارا جائے. اور اب کیا ہے وَإِذَا قَالُوهُمْ کا ترجمہ کریں. اور جب وہ انہیں اور جب وہ ناپ انہیں ناپ کر دیتے ہیں. نہیں ایسا نہیں نا، وَإِذَا قَالُوهُمْ ہے جی ڈاکٹر صاحب. ہاں جی اور جب وہ اور جب وہ جب وہ ان کو ناپ کر دیتے ہیں کہنا ہے. جی وَإِذَا قَالُوهُمْ کا ترجمہ اور جب اور وہ جب انہیں وہ ناپ ان کر کو دیتے ناپ ہیں. کر دیتے ہیں. ناپ کر دیتے جب ہیں. وہ ان کو ناپ کر دیتے ہیں اب وزنوہم یا انہیں یا وزن کر کے انہیں دیتے ہیں. تول کر دیتے ہیں. یا انہیں تول کر دیتے ہیں، وزن کر کے دیتے ہیں تو تول کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ہو گیا موافقت ہو گئی. یا انہیں تول کر دیتے ہیں یخسرون وہ کم کر دیتے ہیں. کر دیتے ہیں. وہ اس میں وہ کمی کر دیتے ہیں. یہاں تک ہو گیا جی. ٹھیک ہو گیا جی. جی پروفیسر صاحب جی سر بسم جی یہ اللہ. جو ازا کی وجہ سے ہم یہاں پہ ناپ کر دیں کی بجائے دیتے ہیں پریزنٹ میں کر رہے ہیں جی ازا کی. یہ تو میں نے آپ کو ابھی بتانا تھا تو آپ نے خود ہی بتا دیا. میں نے بتایا تھا کہ وہ ابھی میں چلو باقی ساتھیوں سے پوچھتا ہوں. اذا کے بعد جب ماضی آ جائے تو وہ کس کا ترجمہ بھی دیتا ہے؟ مضارع کا. مضارع کا. اب جی آپ بتائیں گے کہ مضارع کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب مضارع کیا ہوتا ہے؟
مضارع میں یہ جب یا تا الف اور نون جو ہے وہ کار کے نہیں جی نہیں آ نہیں جائے. وہ نہیں نا، میں زمانہ نے کہا بتانا مضارع کون سا، آپ ڈاکٹر صاحب ہی کہیں گے، باقی نہیں کہیں گے. ڈاکٹر ذوالفقار صاحب مضارع کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ پریزنٹ اور فیوچر. پریزنٹ اور فیوچر. ہمیں اردو میں بتائیں گے تو کیا ہوگا؟ مستقبل اور جی پہلے حال اور پھر مستقبل. حال اور تو مستقبل. ان دونوں میں سے ہم وہی تو ترجمہ کر رہے ہیں یہاں. اذا تالو، تالو ماضی ہے، اذا پہلے آیا ہے، تو لہذا ہم مضارع حال کے اندر ترجمہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ ٹھیک ہوگی سر، ٹھیک ہوگی. اب پروفیسر صاحب آپ کو بتا جی دیتے ہیں جی یکسرون تک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. ویل، بہت بڑی ہلاکت ہے، للمطففین، کمی کرنے معمولی سی بھی کمی کرنے والوں کے لیے. الذین، جو اذا تالو، جب ناپ تول کر دیتے ہیں، او نہیں، اب یہاں ناپ نہیں ہے، تول نہیں ہے یہاں. جی جب ناپ کر دیتے ہیں النا سے لوگوں کو، یستوفون، تو وہ پورا پورا دیتے ہیں. نہیں، یہ وَإِذَا دیتے نہیں ہیں، لیتے ہیں. دیتے ہیں، سوری. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب وہ تولتے ہیں انہیں، یعنی ان کی چیزوں کو تولتے ہیں، او وزنوہم، یا ان کا وزن کرتے ہیں، تو یخسرون، تو وہ کمی کر دیتے ہیں. اچھا جی، میں کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی. ویل للمطففین. جی ترجمہ کیا کروں میں؟ جی، ناپ اور تول میں معمولی سی کمی کرنے والوں کے لیے بہت ناپ اور بڑی تول میں ہلاکت ہے. معمولی سی کمی کرنے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس، اور یہ کمی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں. اس کے اندر تول نہیں ہے، ناپ کر لیتے ہیں. لیتے ہیں. یستوفون، تو وہ پورا پورا لیتے ہیں. آگے جی. وَإِذَا قَالُوهُمْ، اس کے اندر تول نہیں ہے، ناپ ہے صرف. جی اور جب وہ انہیں ناپ کر دیتے ہیں، او وزنوہم، جو کہ او اور وزنو تھا، تو اب واؤ پہلی نہیں پڑھی جائے گی، دوسری پڑھی جائے گی. اب وزنوہم، یا ان کو تول کر دیتے ہیں، یخسرون، تو وہ کمی کر کم دیتے دیتے ہیں. کمی کہتے تو ہیں، وہ اس میں کمی کمی کر دیتے. کمی کر ہاں دیتے جی، ہیں. چلو کمی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی. اچھا جی، اب جناب اصول یہ تھا، 28 منٹ ہو گئے ہیں اور 1 منٹ پہلے اس نے ختم ہو جانا ہے. یظن الگ ہو اور یظن کے بعد انا آ جائے تو اس میں جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر داؤد صاحب، آپ بتائیے کیا فرق ہے یظن اور یظن کے بعد انا آ جائے تو؟ یہ ظن میں کے ساتھ انا کے بعد آ جائے تو یہ یقینی بات ہو جاتی ہے. ہاں، ٹھیک. یظن الگ آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں گمان کرتے ہیں، گمان یا شک. اس نے گمان، جی وہ گمان کرتا ہے یظن. اور یظن کے بعد انا آ جائے تو وہ یقین. جی اب میں نے بتایا تھا کہ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے تو وہ یظن ہی آئے گا، فعل سے شروع ہوا. لیکن جی اس کا آگے دیکھیں گے کہ جمع ہے یا واحد ہے. تو یہ ہے انہم، آگے ہے اولئک. جی تو اب یظن کا ترجمہ جمع میں ہوگا. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک. تو بن گیا جی الا یظن اولئک. جی اب الا یہ وہ خبردار والا نہیں ہے. کیا لا یظن اولئک انہم، کہ وہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ مبعوثون، مبعوث بعث سے نکلا ہے دوبارہ زندہ، کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے
کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، یہ زیادہ بہتر ترجمہ ہے میم کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ جی اچھا جی، اب جس کا یقین ہے دوبارہ اٹھائے جانے والے اٹھانے پر، وہ تو کمی نہیں کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ اسی لیے کہتے ہیں جتنے بھی ہمارے اپنا ساتھی کاروبار سے متعلقہ ہے نا، جس اور کاروبار سے متعلقہ کے علاوہ میں نے بتایا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر بھی، حقوق العباد کے اندر، حقوق اللہ کے اندر یہ ہے کہ کوئی نفل زیادہ پڑھ لے، کیوں جی؟ تھوڑا سا فرائض پورے ہو جائیں، اس کے ساتھ سنتیں ادا ہو جائیں، ٹھیک ہے، نفل پڑھ لیں، تو وہ پتا ہو جائے گا کہ بھئی ہم نے کمی کوئی نہیں کی، تھوڑا زیادہ ہی دیا ہے۔ اور اگر کوئی بزنس ہے تو بزنس کے اندر بہت اچھا یہ ہے کہ جتنا وزن بنتا ہے، 1 کلو بنتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی 5 گرام، 2 گرام، اب سونا نہیں باقی چیزیں، سونے والا تو 5 گرام کے اندر مسئلہ ہو جائے گا جی، لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ دے دیں، ٹھیک ہے جی، تھوڑی سی زیادہ دیں۔ لیکن میں نے درمیان میں ویسے کہہ دیا، جو موضوع ہے وہ انتہائی شدت والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے کہ اگر کم دیا تو کیا وہ گمان نہیں کرتے، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ کب؟ لیوم عظیم، بہت بڑے دن کے لیے، لیوم عظیم، بہت بڑے دن کے بڑے لیے۔ دن کے لیے۔ اور وہ بڑا دن کون سا ہے اس کے اوپر بات کل کریں گے جی، اس لیے کہ ان دونوں کے لیے حدیث مبارکہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تشریح کی ہے، اور یہاں کہتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن بڑا دن جی، وہ دن جب لوگ جہانوں کے رب کے لیے کھڑے ہوں گے جی، کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ بتائیے جی، کوئی تیاری ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبریائی اس کی جی، اور یہ بھی پتا ہے وہ رحم کرنے والا ہے، لیکن یہ بھی پتا ہے کہ انصاف کرنے والا ہے۔ تو یوم یقوم الناس، اس کو بعد میں پڑھتے ہیں، آپ جلدی پڑھیں۔ آ, آ کیا کیا لا یظن اولئک، یہ یہ لوگ لوگ یقین یقین نہیں نہیں رکھتے، رکھتے یہ لوگ یقین نہیں رکھتے انہم مبعوثون، کہ وہ بے شک بے دوبارہ شک وہ اٹھائے دوبارہ جانے اٹھائے والے جانے والے ہیں، کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، بہت بڑے دن کے لیے۔ بڑے دن کے لیے۔ ایک بہت بڑے دن کو یا کے لیے، یوم یقوم الناس، وہ دن جب لوگ وہ دن جب جب لوگ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ دن جب لوگ کھڑے ہوں گے، لرب العالمین، ترجمہ رب کے سامنے، تمام جہانوں کے رب جہانوں کے رب کے کے رب سامنے، کے سامنے۔ ٹھیک ہے جی، کل انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے، حدیثیں ہیں 2، وہ میں نے آپ کو سنانی ہے، تو ڈاکٹر صاحب پلیز، آپ کے جی پاس تھوڑا سا وقت ہے، بسم جی، اللہ بسم اللہ الرحمن۔ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ ویل للمطففین، ناپ اور تول میں معمولی سی کمی کرنے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ناپ تول میں کمی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو وہ پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ، اور جب وہ انہیں ناپ کر دیتے ہیں، او وزنوہم، یا انہیں تول کر دیتے ہیں، وزن کر دیتے ہیں، تول کر دیتے ہیں، جی، یا انہیں یخسرون، تول کر دیتے ہیں، یخسرون، وہ کمی کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، انہم مبعوثون، کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے لیے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن جب لوگ جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔